اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فإنہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات پڑھتے ہیں. مومنین کرام، شب رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی ایک معروف حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے جو حدیث ثقلین کے نام سے شہرت رکھتی ہے، اور الحمدللہ یہ حدیث مبارک اس حوالے سے متفق علیہ ہے کہ شیعہ سنی تمام احباب نے، محدثین نے، علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. ایک کتاب جو تشیع کی رد میں لکھی گئی اور لکھنے والا بھی تشیع کے حوالے سے انتہائی متعصب شخص ہے، صواعق محرقہ، جس کا نام ہے جلانے والی بجلیاں. انہوں نے تو اپنے خیال کے مطابق ہم پر بجلیاں گرائی ہیں، ہمیں جلانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے. الحمدللہ اب ہماری مرضی ہے جلیں یا نہ جلیں، لیکن وہ جلانا چاہتے تھے، لیکن ان کی گرائی ہوئی بجلیوں سے ہم جلیں گے نہیں. انشاءاللہ ہم روشنی لے کے انہی کو جواب دیں گے. صاحب صواعق محرقہ نے بھی نبی کریم کی اس حدیث مبارک کو صواعق محرقہ میں ذکر کیا ہے. البتہ میں ایک بات کی پہلے وضاحت کر دوں کہ لفظوں کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ حدیث مبارک متواتر بھی ہے.
اور ایک مقام پر ہی نبی کریم نے یہ حدیث بیان نہیں فرمائی ہے۔ یہ حدیث ثقلین نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث ثقلین خطبہ غدیر کا بھی حصہ ہے، میدان غدیر میں بھی بیان فرمائی۔ یہ حدیث رسول اللہ نے مسجد نبوی میں بھی بیان فرمائی ہے، اور یہ حدیث نبی کریم نے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے گھر میں بھی بیان فرمائی۔ اب چونکہ طرق اس کے مختلف ہیں، اسناد مختلف ہو گئیں، لیکن جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ ایک ہی ہے۔ مثلا اگر کسی حدیث میں انی تارکن کا لفظ آیا ہے تو کسی حدیث میں الا انی مخلفن کا لفظ آیا ہے، معنی تقریباً دونوں کا ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں چھوڑنے والا ہوں، اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو لفظوں کا اختلاف ہے لیکن اصل مفہوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ جو لفظوں میں اختلاف آیا ہے، یہ بات بھی ذرا آپ سنیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، اکثر و بیشتر احادیث مبارکہ یہ نقل باللفظ نہیں ہے، نقل بالمعنی ہے۔ بات سمجھیے، یعنی نبی کریم نے ایک بات کی اور مختلف لوگوں نے اسی بات کو اپنے اپنے لفظوں میں بیان کیا، تو جب اپنے اپنے لفظوں میں بیان کیا تو لفظوں میں اختلاف آ گیا، چونکہ احادیث نقل بالمعنی ہے، معنی میں کوئی اختلاف نہیں۔ نبی کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا، خطبہ غدیر میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور جو مسجد نبوی میں سرکار نے حدیث بیان کی اس میں بھی ہے کہ لوگوں میں ان قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں، اور ان قریب رب کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے، اور میں رب کے بلاوے پر لبیک کہنے والا ہوں۔ اس تمہید کے بعد پھر نبی کریم نے یہ حدیث ثقلین بیان فرمائی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم نے امت سے فرمایا کہ میں ایک بات کی تم سے ضمانت چاہتا ہوں، اور ایک بات کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ ایک ضمانت تم دو، ایک ضمانت میں دیتا ہوں۔ تم یہ ضمانت دو ما ان تمسکتم بہما، کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی ضمانت تم دو، لن تضلوا بعدی ابدا، قیامت تک تمہاری ہدایت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اگر تم یہ ضمانت دو کہ دامن قرآن اور دامن اطرت سے وابستہ رہو گے، تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت تک تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ اور اگلا جملہ فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، فرمایا یاد رکھنا قرآن اور اہل بیت ہرگز ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، حتیٰ یردا علی الحوض، قرآن و اہل بیت میں نہ اس دنیا میں جدائی ہے اور نہ آخرت میں جدائی۔ میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا
اور قرآن اور اہل بیت اکٹھے حوض کوثر پر میں محمد سے آ ملیں گے۔ کافی شریف میں جہاں حدیث ثقلین ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ وہاں پر اس سے آگے بھی ایک جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جب حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے تو میں قرآن سے اور اپنی اہل بیت سے یہ سوال ضرور کروں گا، اے کتاب خدا، اے میری اطرت میرے اہل بیت، تم بتاؤ کہ میرے دنیا سے چلے آنے کے بعد میری امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ سوال کریں گے رسول اللہ بروز قیامت، قرآن سے بھی اور اہل بیت سے۔ مومنین کرام، انتہائی توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہ جو نبی کریم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اصل میں دیکھنا ہے کہ حقیقت میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ قرآن، توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا تھا، یہ آیت آپ سب کو یاد ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین آئی، کھلی کتاب آئی، نبی پاک اور قرآن تمہارے پاس آیا۔ تو میرے بھائیو، جب نبی اور قرآن اکٹھے آئے تو جب ابتدا میں قرآن اکیلا کافی نہیں تو سرکار کے دنیا کے چلے جانے سے بعد بھی قرآن اکیلا کافی۔ یہ حدیث ثقلین کے لفظ بتاتے ہیں کہ منزل ہدایت میں قرآن بھی چاہیے اور وارثان قرآن بھی چاہیے، یہ کتاب بھی چاہیے اور معلم کتاب بھی چاہیے۔ اور فرمایا نبی کریم نے وہ میرے اہل بیت، اور دو لفظ استعمال کیے، اطرتی اہل بیتی۔ توجہ کیجئے، واو اس میں نہیں ہے، اگر واو پڑھو گے نا تو پھر پتہ ہے معنی بنے گا، پھر دو نہیں پھر تین چیزیں ہو جائیں گی، کتاب خدا اور اطرت اور اہل بیت نہیں۔ نبی کریم نے واو عاطفہ نہیں لگائی، اطرتی اہل بیتی، یعنی اطرت کو سمجھنا ہو میرے اہل بیت کو دیکھ لو، میرے اہل بیت کو جاننا ہو تو میری اطرت کو دیکھ لو۔ جو میری اطرت ہے وہی میرے اہل بیت، اور جو میرے اہل بیت ہیں وہی میری اطرت ہے۔ توجہ سامعین گرامی، اب سوال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اصل دیکھنا ہے کہ اصل نبی کریم نے کس شے کو چھوڑا۔ قرآن تو نبی پاک کی زندگی میں بھی نبی پاک کے ساتھ تھا، اور قرآن نبی کریم کے بعد بھی رہا۔ اصل اب جو دنیا سے جا رہے ہیں وہ رسول اللہ جا رہے ہیں، وہ ہادی سرکار دو عالم کی شکل میں وہ ہادی دنیا سے جا رہا ہے۔ رسول اللہ کی وہ ہدایت والی سیٹ خالی ہونے لگی ہے، تو نبی کرم فرما کے جا رہے ہیں، رسول اللہ فرما کے جا رہے ہیں، یاد رکھو پہلے قرآن کے ساتھ میں تھا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے بعد قرآن کے ساتھ میری اہل بیت ہو۔ اب قرآن کے ساتھ میرے بعد میرے القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی۔ اچھا، اب مومنین کرام، یہ حدیث ثقلین امت اور آل کے فرق کو واضح کر رہی۔ یہ حدیث ثقلین بتا رہی ہے امت اور ہے، آل اور ہے۔ امت کا مقام اور ہے، آل کی شان اور ہے۔ توجہ کیجئے، کیا فرمایا نبی کریم نے؟ انی تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں
جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ اگلا جو جملہ ہے نا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، نبی کریم کا یہ جملہ بتا رہا ہے فرق کو کہ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی ضمانت۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات کے بلند آواز سے۔ جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں گمراہی سے بچانے کے لیے تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی ضمانت ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اور یہ حدیث ثقلین ایک اور چیز کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی، اور وہ یہ ہے کہ کائنات کی ذمہ دار ترین ہستی رسول اللہ کی ہستی، کائنات کے ذمہ دار ترین فرد وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مومنین ذرا توجہ فرمائیے، نبی کریم نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے پہنچائی، کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں پہنچائے گئے جتنے دکھ مجھے پہنچائے گئے۔ تبلیغ رسالت میں، دین پہنچانے میں، لوگوں کی ہدایت کے لیے جتنی تکلیفیں، جتنے مصائب رسول اللہ نے برداشت کیے، کسی اور نبی نے اتنے مصائب برداشت نہیں کیے، اتنی اذیت کا سامنا نہیں کیا جتنا اذیت کا سامنا رسول اللہ کو کرنا پڑا۔ جسمانی ایذا پہنچائی گئی، روحانی ایذا پہنچائی گئی، گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، وطن سے نکالا گیا، کتنی اذیت کی گئی۔ دیوانہ کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، تو رسول نہیں ہے، یہ کہا گیا، انتہائی اذیت پہنچائی۔ لیکن اس اذیت کے باوجود نبی کریم عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تھے نا۔ لوگ پتھر مارتے تھے، جبرائیل حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت دیں تو اہل طائف کو جنہوں نے سرکار کو لہو لہان کیا، نالین خون سے بھر گئے، یا رسول اللہ اگر آپ کا اذن و رب نے اجازت دے دی، آپ اگر اجازت دیں تو ان ظالموں کو ان دو پہاڑیوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں۔ اس وقت بھی عرض کی پروردگار اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرا اللہ میری قوم کو ہدایت کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے بعد جس مکہ سے نبی کریم کو نکالا گیا اذیتوں کے ساتھ، جب مکہ فتح ہوا نا، فاتحانہ انداز میں رسول اللہ داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر جرار صحابہ کرام کا ساتھ تھا، اور مسلمان نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ نبی کریم نے سنا، فرمایا نہیں یہ نعرہ نہ لگاؤ، یہ نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج بخشنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا۔ یار ایسے تو نہیں نا انقلاب آیا، صرف 23 سال ہیں، 2 عشرے ہیں، غار حرا سے اترے، قوم نے پھولوں کے ہار نہیں پہنائے تھے، پتھر مارے تھے، کاہن کہا تھا، جادوگر کہا تھا، مجنون کہا تھا، اذیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، شیب ابی طالب کا سلسلہ، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور کیا کیا دکھ نہیں پہنچایا گیا رسول اللہ کو۔
صرف 23 سال کی زندگی گزری، اور جب نبی کریم نے فرمایا نا کہ رب کا ان قریب بلاوا آنے والا اور میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں، وہی لوگ تھے جو زاروں قطار دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ قرآن پاک نے ایک لفظ نبی کریم کے لیے استعمال کیا ہے، ہماری اردو پنجابی میں شاید وہ لفظ اتنا مثبت معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کو حریص کہا ہے، حریص علیکم۔ اللہ فرماتا ہے او بندو، او مومنو، میرا رسول تمہاری ہدایت پر حریص ہے، حریص ہے کہ میری امت جہنم سے بچ جائے اور میری امت گمراہی سے بچ جائے۔ حریص، کیا کیا تکلیفیں برداشت کی۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، محبوب کیا تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال لے گا، یہ غم لے کے دنیا سے جائے گا کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہو جاتے، اپنی جان کو ختم کر لو گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اب سوال صرف اتنا ہے، نقطہ صرف یہ ہے کہ جو پیغمبر اپنی زندگی میں اپنی امت کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی نجات کے لیے، لوگوں کو جنتی بنانے کے لیے، جہنم کے راستے سے ہٹانے کے لیے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے جو پیغمبر اتنا حریص تھا، اتنی فکر تھی امت کی، وہ رسول دنیا سے جا رہا ہو اور پھر امت کی ہدایت کی فکر ہی نہ ہو رسول، اور قیامت تک جب کہ فرما کے جا رہے ہیں نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبی بھی آنے والا نہ ہو۔ 23 سالہ زندگی میں اس امت کے لیے اتنے دکھ سہے، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، آقا کی امت نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، تو کیا نبی کریم اس ذمہ داری سے غافل تھے کہ میں قیامت تک امت کو گمراہی سے بچانے کا کوئی بندوبست کر کے جاؤں، کوئی انتظام کر کے جاؤں؟ اس بات سے غافل تھے؟ نہیں، بخدا قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا تصور بھی کرنا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اور اپنے بعد کوئی نائب بنا کے نہیں گئے، اپنے بعد کسی ہادی کا انتخاب اور اعلان فرما کے نہیں گئے، رسول اللہ کے متعلق ایسی بات سوچنا بھی اہانت رسول کے زمرے میں آتا، توہین رسول کے زمرے میں آتا۔ میرے بھائیو، مجھ جیسا آپ جیسا ایک عام انسان، آپ سارے میری تائید کیجئے گا، آپ اگر ایک ہفتے کے لیے اپنے شہر سے باہر جائیں، بتائیے منہ اٹھا کے چلے جائیں گے یا اپنے اہل و عیال، گھر بار، معاملات کسی امین اور شریف کے ذمے لگا کے جائیں گے؟ کوئی نگران مقرر کر کے جائیں گے، کسی کے حوالے کر کے جائیں گے، اور پھر جتنے دنوں کے لیے کوئی جاتا ہے اتنے دنوں کے لیے اپنے بعد انتظام کر کے جاتا ہے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں تو انتظام پیچھے کر کے جاتے ہیں، لوگ سفر زیارات پہ جاتے ہیں تو اپنے معاملات کسی امین شریف کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ تو چند دنوں کے لیے جائے اور اپنے معاملات کسی امین اور شریف کے حوالے کر کے جائے، اور رسول کائنات دنیا سے جا رہے ہیں اور امت کو کسی کے حوالے ہی نہیں کیا۔ پیغمبر نے امت کی باغ ڈور کسی کو نہیں پکڑائی۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نبی کریم نے اس وقت تک دنیا سے پردہ نہیں فرمایا جب تک امت کی باغ ڈور اہل بیت کے سپرد نہیں کر دی، اور اپنے بعد علی جیسے ہادی اور رہبر کو، امت اسلامیہ کو علی جیسے ہادی کے حوالے نہیں کر دی۔ رسول اللہ کائنات کی ذمہ دار ترین ہستی ہیں، یہ سرکار کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بعد ہدایت کا انتظام
اور رسول اللہ ہدایت کا انتظام کر کے گئے، اور ہدایت کا انتظام اس حدیث ثقلین میں نبی کریم نے بیان فرمایا۔ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اہل بیت اور ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ، اس لیے تو نہج البلاغہ میں عظمت آل محمد پر ایک خطبہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، جس میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ موجود ہے، لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل رسول کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا جملہ سنیے کیا خوبصورت فرمایا، کیف یصوّ بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، فرمایا جو آل محمد کے دسترخوان نعمت پر پروان چڑھتا رہا وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اساس الدین و عماد الیقین، یہ آل محمد ہیں جو دین کی اساس ہیں اور یقین کا ستون۔ توجہ ہوگی میں اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ اب یہ جو فرمانا ثقلین، دونوں دو برابر کی گراں قدر چیزیں، وزنی چیزیں، فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور یہ ساتھ قیامت تک نہیں ٹوٹے گا اور نہیں چھوٹے گا۔ حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت اکٹھے آئیں گے، اس ساتھ سے مراد کیا ہے؟ مومنین، یہ ساتھ دو معنوں میں ہے، ایک ہدایت میں قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ، ہدایت میں قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہادی بنایا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن کوئی اور بات کرے اور محمد و آل محمد کوئی اور بات کرے، بلکہ چھٹے امام سے سوال ہوا، فرزند رسول آپ کی کوئی حدیث آل محمد میں سے کسی امام کا کوئی فرمان ہم تک پہنچے، مولا ہم کیسے تصدیق کریں وہ آپ کا فرمان ہے، ہم کیسے تصدیق کریں وہ آپ کی حدیث ہے۔ امام نے صحت کو جانچنے کا جو معیار عطا کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھنا، اگر قرآن کی تائید میں ہو تو ہمارا حکم سمجھ کے قبول کر لینا، اور اگر وہ قرآن کے خلاف ہو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ دے مارنا۔ ہم آل محمد قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ہدایت میں قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا اب ذرا توجہ کیجیے، رب قرآن کے لیے کیا فرماتا ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور قرآن لا ریب فی ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، قرآن میں خطا نہیں ہے۔ تو نبی کریم نے جن کو قرآن کے ساتھ چھوڑا ہے ان میں بھی کوئی خطا نہیں ہے، ان میں بھی کوئی خطا، جو آل محمد میں سے، جو اہل بیت رسول میں سے نقل کفر نہ باشد، آل محمد کے گھرانے میں سے، ائمہ اہل بیت میں سے، اہل بیت رسول میں سے کسی فرد کے لیے خطا کا عقیدہ رکھے وہ اپنی ماں کی خطا ہے، پیغمبر ان کی عصمت کی طہارت، قرآن ان کی طہارت کی گواہی دے۔ قرآن آیت تطہیر میں آل محمد کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور دوسرا، قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے حتیٰ یاردا علی الحوض۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح کوئی زمانہ وجود قرآن سے خالی نہیں ہے، کوئی زمانہ اہل بیت کے فرد سے بھی خالی نہیں ہے۔ قیامت تک اگر قرآن رہے گا تو قیامت تک آل محمد کے گھرانے کی، اہل بیت رسول کی کوئی نہ کوئی فرد ضرور رہے گی۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔
انشاءاللہ جس طرح پہلا محمد کائنات کی علت محدثہ بن کے آیا تھا، آخری محمد کائنات کی علت مبقیہ بن کے پردہ غیبت میں موجود۔ لولا الحجت لصاخت الارض بأہل، رسول اللہ فرماتے ہیں حجت اللہ نہ ہو یہ زمین برباد ہو جاتی۔ قرآن رہے گا، اہل بیت کا ایک فرد بھی ضرور رہے گا۔ اب میرے محترم سامعین، وقت چونکہ تیزی سے جا رہا ہے، میں ایک حدیث برادران کے ہاں جو آئی اس میں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، یہ صرف ایک سند ہے، ورنہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی کے لفظوں سے ان کے ہاں احادیث موجود ہیں، لیکن انہوں نے زیادہ زور اسی پہ پکڑ لیا۔ ہر وہ عمل جس میں اہل بیت سے دوری ہو ان سے ان کو اچھا لگتا ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ چلو میں تنزل کر جاتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ مان لیا نبی کریم نے سنت کو چھوڑا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہم کس سے سنت رسول پوچھیں؟ پیغمبر کے بعد ہمیں قیامت تک جو مسلمان آئیں گے، جو کلمہ گو آئیں گے، ہم نے عمل تو رسول اللہ کی سنت پر کرنا ہے، لیکن رسول اللہ کے بعد ہمیں کون بتائے کہ نبی کریم کی سنت کیا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا وقت زیادہ نہ لوں، میں لب مطلب بیان کروں۔ پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ مومنین کرام، عقلی سی بات ہے، کسی بھی انسان کے بارے میں وہ بندہ سب سے بہتر جانتا ہوتا ہے جس نے سب سے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا ہو۔ ایسے اس کی پسند ناپسند، اس کا مزاج، اس کا طور طریقہ، نمازی ہے نہیں ہے، دیر سے پڑھتا ہے، اول وقت میں پڑھتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، دوستوں کے ساتھ کیا ہے، ہاں جی دفتر میں کیا ہے، ہاں جی یہ سارے معاملات کسی انسان کے بارے میں وہی سب سے بہتر بتائے گا جس کا وقت سب سے زیادہ گزرا ہو اس شخصیت کے ساتھ۔ اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ میرا طور طریقہ کیا ہے، میں تو سال کے بعد آیا ایک خمسہ مجالس کے لیے آپ کی خدمت میں، آپ میرے بارے میں کیا جانیں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ میری مجلس پہ کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں نا، میرا باقی طرز زندگی کیا ہے اس سے تو آپ آشنا نہیں، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جی ماشاءاللہ صادق میں آنے والے مومنین اور مجمع بہت اچھا مجمع ہے، قدردان لوگ ہیں۔ آپ کے باقی اخلاق طور طریقے کیا ہیں ان سے میں واقف نہیں ہوں۔ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، جس نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے، یعنی جو بھائی ہے آپ کا، جو ایک ہی گھر میں رہے، اکٹھے رہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہو۔ واضح ہوگی بات؟ تو میرے بھائی یہ بات طے ہوگی کہ ہم نے عمل کرنا ہے رسول اللہ کی سنت پر۔ مان لیا رب نے بھی ہم سے تقاضا کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے تمہارے لیے۔ لیکن اب رسول اللہ کی سنت بتائے گا کون؟ تو سنیے، بخدا قسم، بخدا قسم، جتنا وقت مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا،
کائنات میں کسی دوسرے بشر نے اتنا وقت پیغمبر کے ساتھ نہیں گزارا۔ ساتھ دینا میرا، تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرنا۔ کتنا وقت گزارا؟ 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اتنا وقت گزارا مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ کتنا وقت؟ مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک۔ مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر نبی کریم کی آنکھیں بند ہونے تک جو ہستی سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اتنا وقت کسی نے نہیں گزارا رسول اللہ۔ اور یار پتہ نہیں آل رسول سے تعصب اور بغض میں دنیا کہاں کہاں پہنچ گئے۔ شیعوں کا کیا بگاڑو گے، اپنی آخرت برباد کرو گے۔ اب شرفاء صاحبان عقل آپ فیصلہ کریں۔ مولا علی جنہوں نے رسول اللہ کی آغوش میں پرورش پائی، خطبہ قاصہ نہج البلاغہ میں آقا فرماتے ہیں وَضَعَنِي رسول اللہ فی حجرہ وَأَنَا وَلَدٌ، میں تو بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ یضمنی الی صدرہ، ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے۔ یکنفنی فی فراشہ، اپنے بستر پر اپنے پہلو میں مجھے لٹایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سنگھایا کرتے تھے۔ وکان یمزغ الشیء ثم یلکمنی، ہے اور غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا کرتا۔ اور یہ جملہ کتنا قابل قدر ہے یار۔ مولا علی فرماتے ہیں ما قذب ما وجد لی قذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، رسول اللہ نے میری ساری زندگی میں میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں پایا، میرے کسی فعل کو راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں۔ علی نے جو کہا، جب کہا، سچ کہا، جو کیا حق کیا۔ اس لیے تو فرمایا تھا رسول اللہ نے یا علی انت الصدیق الاکبر والفاروق العظم۔ سامعین گرامی، مولا علی فرما رہے میری ساری زندگی میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُ، یہ جملہ سنو، یہ جملہ سنو تاکہ میرے موقف کی تائید ہو۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتباع الفصیل أَسْرَ أُمِّهِ، میں ساری زندگی پیغمبر گرامی کے پیچھے پیچھے یوں چلتا رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا۔ اب شرفاء، اچھا یہ تو میں نے کہا نا مولا علی کی آنکھیں کھلنے سے لے کر نہج البلاغہ اٹھائیں، آقا امیر المومنین کا خطبہ نہ ہو میں مجرم ہوں۔ سرکار کی جب رحلت ہوئی، مولا امیر کا سنیے جملہ کیا ہے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ قُبِضَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي، جب سرکار کی روح نے پرواز کیا تھا رسول اللہ کا سر مبارک میں علی کے سینے پر تھا۔ وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي يَدِي، میرے ہاتھوں میں رسول اللہ نے دم توڑا۔ فَأَمْرَرْتُهَا عَلَى وَجْهِي، اور میں نے جب سرکار کی روح نے پرواز کیا میں نے نبی کریم کے ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پر مل لیے برکت کے لیے۔ رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک۔ اب ایمان سے بتائیے، خدا آپ کو سلامتی دے، جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے وہ رسول اللہ کی سنت بہتر جانتے ہیں یا علی ابن ابی طالب سنت بہتر جانتے ہیں؟ سنیے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سنیے ذرا سنیے۔ مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں۔
کتنی؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ ایک خاندان فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوا۔ 8 ہجری میں اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے، اعلان رسالت کی ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 21 سال۔ سرکار کی کل زندگی یعنی بعد از اعلان رسالت وہ 23 سال ہے۔ 13 سال مکی زندگی ہے، 10 سال مدنی زندگی ہے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا ہے، 13 اور 8 21۔ ایک خاندان 21 سال کافر رہا، رسول کا دشمن، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، مسلمانوں کے خون کا پیاسا، اور نبی کریم کی زندگی کے آخری 2 سال رہتے تھے جب وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب وہ پیغمبر کی سیرت اور سنت بہتر سمجھتا ہے یا مولا علی بہتر سمجھتا ہے؟ اب ایک بات کا اور بھی جواب سن لو، بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا، کاتب وحی کاتب وحی کاتب وحی، یہ سارا قرآن آخری 2 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ اور بولو یار میرا ساتھ دو، اور میرا بھائی 21 سال ہو گئے قرآن نازل ہوتے ہوئے۔ 21 سال وہ کون تھا جو 21 سال قرآن اور وحی کو لکھتا رہا؟ اس کاتب وحی کا تمہیں پتہ نہ چلا؟ بات سمجھو، قرآن تو 21 سالوں سے نازل ہو رہا ہے یار۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے بڑھ کر پیغمبر کی سیرت کو، سنت کو کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اہل البیت ادری بما فی البیت، جو سنت رسول اللہ کی گھر میں ہے وہ تو گھر والے ہی بتائیں، وہ باہر والے کو کیا پتہ؟ 3 طبقات چھوڑے رسول اللہ نے، ازواج ہیں، اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں۔ ازواج کی بھی ایک حد ہے، اہل بیت کی بھی، ازواج کی بھی ایک حد ہے، اصحاب کی بھی ایک حد۔ اصحاب گھر سے باہر رسول اللہ کا عمل دیکھیں گے، جب رسول اللہ گھر تشریف لائیں گے اصحاب کے قدم رک جائیں گے۔ گھر کے اندر طور طریقہ تعلیمات امہات المومنین ازواج جانتی ہیں۔ توجہ، سرکار گھر سے باہر قدم رکھیں گے، اللہ نے روک دیے ازواج کے قدم، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا، گھروں سے باہر نہ جانا۔ اہل بیت رسول وہ واحد طبقہ ہے۔ رسول اللہ گھر میں ہیں تو اہل بیت ساتھ ہیں، رسول اللہ گھر سے باہر ہیں تو اہل بیت ساتھ ہیں۔ اہل بیت سے بڑھ کے کامل و اکمل سیرت رسول اللہ کی اور کون جانتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز۔ الحمدللہ، ہم اس رب کریم کا کتنا شکر ادا کریں، ہم کر نہیں سکتے شکر ادا۔ قوم شیعہ پاگل نہیں ہے، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے۔ ہم نے رسول اللہ کے بعد مولا علی علیہ السلام کا دامن پکڑا ہی اس لیے ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے بہتر پیغمبر کی سنت کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ اور میرا بھائی، مولا علی کو تیسرے مرحلے پر بھی خلافت مل سکتی تھی اگر سیرت شیخین پر عمل کرنے کی شرط کو قبول کر لیتے۔ مولا علی نے سیرت شیخین کو رد کر دیا، فرمایا جب سیرت پیغمبر کی شرط لگا دی گئی تو سیرت شیخین کی شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر شیخین کی سیرت رسول کی سیرت کے مطابق ہے تو شرط ہی فضول ہے، اور اگر شیخین کی سیرت رسول کی سیرت سے ہٹ کے علی کبھی عمل کرنے کو تیار نہیں۔ مولا علی سے بڑھ کے کون پیغمبر کی سیرت کا محافظ ہے اور رسول اللہ کی سنت کا محافظ ہے؟
جنگ صفین لڑی جا رہی تھی، گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، تلواریں چل رہی تھیں، نیزے چل رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات سنانے لگا ہوں، چھوٹی نہیں، بہت بڑی بات۔ امیر المومنین علیہ السلام کو پیاس لگی، ابن عباس مجھے پیاس لگی، پانی پلاؤ۔ ابن عباس گیا، پتہ نہیں مشکل سے، جنگ جو ہو رہی ہو تو مشکل حالات ہی ہوتے ہیں۔ ایک مٹی کا پیالہ اس زمانے کا، وہ اس میں پیالے میں پانی لے کے ابن عباس آقا کے سامنے حاضر ہوا۔ مولا امیر علیہ السلام نے جب نگاہ کی تو اس کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا، پیالے کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا، مٹی کا پیالہ تھا۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا ابن عباس، رسول اللہ نے فرمایا جس برتن کا کنارہ ٹوٹا اس سے کھانا پینا مکروہ ہوتا ہے۔ میں اس پیالے سے پانی نہیں پیوں گا، میں ہاتھوں کا پیالہ بناتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال، میں یہاں سے پیوں گا، یہاں سے نہیں پیوں گا۔ ابن عباس حیران ہو گیا، آقا جنگ ہو رہی ہے، حرام تو نہیں ہے پینا؟ جملہ سننا، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس تو کیا سمجھتا ہے، ہم رسول اللہ کی انہی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تو جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تو میرے بھائیوں، اگر رسول اللہ نے فرمایا ہو انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، تب بھی رسول اللہ کے بعد سر مولا علی کے دروازے پہ جھکانا پڑے گا۔ اور اگر پیغمبر نے فرمایا ہو کتاب اللہ و سنتی، تو سنت کو سمجھنے کے لیے بھی سر مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکانا۔ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنے دکھ نہ دیے گئے اتنے ہمارے نبی کو دکھ دیے گئے۔ آخری لمحات زندگی کے رسول اللہ کی بیماری میں بھی رسول اللہ کی بیماری کا حیا نہ کیا گیا۔ اس آخری وقت میں بھی فرمایا لاؤ قلم دبا تمہیں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں، میرے بعد گمراہی سے بچ جاؤ۔ رسول اللہ کی یہ حسرت بھی پوری نہ ہونے دی گئی۔ اتنا شور مچا نبی کریم کے پاس، رحمت کل کو فرمانا پڑا قوموا انی، چلے جاؤ یہاں سے دور اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ بس سامنے گرامی، زندگی کے جب آخری ایام آ گئے، مولا امیر المومنین کے سہارے چل کے مسجد میں آئے، بڑی مشکل سے منبر پہ بیٹھے، فرمایا رب سے ملاقات کا میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ لوگوں، تم میں سے کسی کا حق میری گردن پر ہو تو میں وہ حق دینے کو تیار ہوں۔ وہ اپنے حق کا مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ ایک شخص اٹھا، کہتا یا رسول اللہ، ایک سفر میں آپ جانے لگے تھے اور آپ نے ناکہ کو تازیانہ مارنا چاہا، وہ ناکہ کو نہیں لگا، مجھے لگا، میرے بدن پہ لگا، میں وہ قصاص آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے جناب بلال سے فرمایا بلال گھر جاؤ اور تازیانہ لے کے آؤ۔ بلال روتے ہوئے گلیوں میں اعلان کر رہے، لوگوں، کوئی شخص رسول اللہ سے قصاص لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے۔ دروازہ سیدہ پہ آئے بلال، بلال اے بنت پیغمبر، آپ کے بابا نے تازیانہ منگوایا ہے۔ کیوں بلال؟ عرض کی بنت پیغمبر، رسول اللہ نے اعلان فرمایا کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے۔ ایک شخص اٹھا، وہ کہتا ہے آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا، اس کا بدلہ۔ خدا کی قسم تڑپ گئی سیدہ طاہرہ اور تڑپ کے رو کے فرمایا بلال میرے بابا تو بیمار ہے۔
میرے بابا تو بیمار ہیں، میں عرض کروں گا ملتے پیغمبر، آپ بیمار بابا کے لیے لفظ تعزیانہ سن کے برداشت نہ کر سکیں۔ اے بنت پیغمبر، آپ کربلا میں ہوتی، آپ کا بیمار بیٹا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک سید سجاد کی پشت پہ تعظیم، اجر و کمال اللہ۔ بلال تازیانہ لے کے آئے، سرکار نے فرمایا اٹھ لے لے بدلہ، میری پشت حاضر ہے۔ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ، جب مجھے تازیانہ مارا تھا میری پشت ننگی تھی، میرے قمیص نہیں پہنا ہوا تھا میں نے، آپ بھی پشت ننگی کریں تو بدلہ لوں گا۔ سرکار نے برہن اتار دیا، آگے بڑھ کے سرکار کے مہر نبوت کے بوسے لیے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، میں تو صرف مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا، اس مہر نبوت کا بوسہ لینے کے لیے یہ ساری کہانی میں نے بنائی۔ لیکن عزاداروں ایک بات پہ غور کرنا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، نبی پاک نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے، نبی پاک نے اس کی تکذیب نہیں کی کہ میں نے تجھے تازیانہ نہیں مارا۔ رسول دنیا کو یہ بتا رہے تھے، اور دنیا والوں خیال رکھنا، میں نے تمہارے جھوٹے کو بھی نہیں جھٹلایا، میری سچی بیٹی کو نہ جھٹلانا، میری زہرا کی تکذیب نہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، 28 سفر کا دن آ گیا، رسول زادی کی یتیمی کا دن آ گیا، رسول زادی کی یتیمی کا دن آ گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ سیدہ طہرہ کی گود میں سر تھا، دروازے پہ دق الباب ہوا، کون؟ اہل بیت رسول، مجھے رسول سے ملنا ہے۔ فرمایا اے آنے والا، میرا بابا بیمار ہے، چلے جاؤ پھر کسی اور وقت آگا۔ دوسری مرتبہ پھر دق الباب ہوا، اہل بیت رسول مجھے اجازت دی جائے، میں نے رسول اللہ سے ملاقات کر۔ فرمایا میرے بابا بیمار ہیں، پھر کبھی آنا۔ تیسری بار پھر دق الباب ہوا، اہل بیت رسول مجھے اجازت دی جائے۔ آواز کا بلند ہونا تھا، سیدہ طہرہ کی آنکھوں سے آنسو گرے بابا کے چہرے پر۔ سرکار نے آنکھیں کھولی، فاطمہ میری زندگی میں کس نے رلایا؟ بابا کوئی دروازے سے آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں 3 بار کہہ چکی ہوں پھر آنا۔ عزادارو، سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی جانتی ہو یہ دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ فاطمہ بیٹی یہ کسی کے دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا، فاطمہ یہ تیرے دروازے کا احترام ہے، یہ ملک الموت ہے جو تیرے گھر آنے کی اجازت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ عزاداروں، آخر میں طبیعت سرکار کی بگڑنا شروع ہوئی، کبھی آنکھیں کھولتے تھے پھر غشی کا دورہ پڑتا تھا، پھر آنکھیں کھولتے تھے۔ مولا امیر المومنین آگے بڑھے، نبی کریم کا سر مولا علی نے اپنی گود میں رکھا، ایک مرتبہ فرمایا فاطمہ بیٹی میرے حسن اور حسین کو بلاؤ۔ حسنین کریم آگے بڑھے، نبی کریم کی پھر غشی کی کیفیت، دونوں شہزادے رسول اللہ کے سینے پہ لیٹے۔ سرکار نے آنکھیں کھولی، کون؟ یا رسول اللہ حسن اور حسین۔ جناب سیدہ نے ہٹانا چاہ، فرمایا فاطمہ بیٹی اس آخری وقت میں میرے سینے سے جدا نہ کر۔
کبھی حسن کو چومتے کبھی حسین کو چومتے اپنے سینے سے لگاتے. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آج تو حسنین آپ کے سینہ پر. یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا حسن کے جنازے پر تیر برسائے جائیں گے. یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے. ماتم حسین